وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. یہ آیت اصل میں تتمہ اور تکملہ ہے کنتم خیر امت والی آیت کا. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا تھا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب اس دعوت کو سن کر ایمان لے آئے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اسی میں ان کی بھلائی ہے. تو یہاں پر بتایا کہ کچھ اہل ایمان اس دعوت کی وجہ سے ایمان لے آئے اور انہوں نے خیر امت میں داخلہ اختیار کر لیا، لیکن جو لوگ ابھی اپنے ضد پر اور عناد پر ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کا وہی حکم ہے کہ تم انہیں امر کرو ایمان کا اور کفر سے نہیں کرو، اس پر ان سے قتال کرو تاکہ وہ بھی یا تو خیر امت کا حصہ بنے یا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ذلیل و رسوا ہو کر مسلمانوں کی رعایا بن کے رہیں. تو ان اہل کتاب کا جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اللہ رب العزت نے اس میں تذکرہ فرمایا. اور اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی دنیا کے بدلے میں نہیں بیچتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کا رب کے ہاں محفوظ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے. تو اب یہ تمہارے بھائی بن گئے اور تمہاری تلوار سے مامون ہو گئے، اب جو باقی ہیں ان کے خلاف وہی اسلام کی دعوت چلاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، سورت کی آخری آیت. سورت کے پیچھے جو پورا یہ مضمون گزرا ہے سورہ آل عمران کا، غزوہ احد وغیرہ کا، اس کا خلاصہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا تاکہ سورت کے آخر میں سورت کا پورا مضمون مسلمانوں کے ذہن میں تازہ ہو جائے. اے ایمان والو اصبروا، ثابت قدم رہو، وصابروا، ڈٹے رہو دشمن کے مقابل، یعنی جہاں صبر کا مقابلہ ہو کہ تم میدان جنگ میں قائم رہتے ہو یا تمہارا دشمن قائم رہتا ہے تو تم غالب آؤ اس مقابلے میں اور دشمن کو بھاگنے پر مجبور کرو، خود میدان جہاد سے نہ نکلو. ورابطوا، اور اس کام میں لگے رہو. یہ اصل بات ہے. جہاد کا نتیجہ، جہاد کا جو وہ اثرات ہیں وہ تو ہر مسلمان کو چاہیے، لیکن جہاد کی اس بنیادی شرط کو کوئی سمجھنے پر تیار نہیں ہوتا کہ ایک لڑائی، دو لڑائی یا ایک وقت کی لڑائی، ایک قرن کی لڑائی، اس سے جہاد کا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. رابطو، اس کام میں لگے رہو. کہ حضرات صحابہ کرام بدر سے لگے تو جب تک دنیا میں رہے لگے ہی رہے. کوئی 120 سال کی عمر میں لشکروں میں سفر کرتا ہوا اپنی جان دے رہا ہے، کوئی اس حالت میں کہ آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. انفروا خفافا وثقالا میں حضرات مفسرین کرام نے صحابہ کرام کے جو واقعات لکھے، خاص طور پہ علامہ قرطبی نے پڑھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ کس طرح انہوں نے جہاد کو اپنایا گیا. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑھاپے کے عالم میں کہ آنکھیں نہیں کھلتی تھی، پتلیاں اٹھا کر دیکھتے تھے، آنکھوں پر گر گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے. اس وقت میں بھی 2 غلام خریدے ہوئے، ایک تخت، اور تخت پر بیٹھے رہتے تھے اپنا اسلحہ سجا کے، اور غلام اس تخت کو اٹھا کر جو ہے وہ لشکروں کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے. اسی طرح اللہ کے راستے میں چلتے چلتے ان کی جان گئی. یہ اصل میں جہاد کا نتیجہ اس سے نکلتا ہے. جو شرط ہم نے اپنے اندر الارم لگا رکھے جہاد کے، کسی کا 1-2 سال میں ہی بچ جاتا ہے کہ اتنا وقت ہو گیا، نہ خلافت قائم ہوئی، نہ قیدی رہا ہوئے، نہ کچھ بچ چھوڑو، ختم، کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا جہاد کا. جی نہ کشمیر آزاد ہو رہا ہے، نہ فلاں ہو رہا ہے، نہ فلاں ہو رہا ہے. آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، کہیں ڈیٹ دی ہے کہ جہاد کا نتیجہ اتنے وقت میں نکلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بشارت دی غزوہ احزاب کے دن کہ تم روم فتح کرو گے، فارس فتح کرو گے، یمن فتح کرو گے. 3 بڑے ملک کو جو اس وقت میں عرب کے 3 بڑی ریاستیں تھیں، تینوں کی فتح کی بشارت دی. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کب ہوگا اور کون کرے گا؟ کسی نے بھی نہیں پوچھا. اور پھر کبھی ان میں آپس میں بات ہوئی ہو کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہوگا تو ہو ہی نہیں رہا، ابھی تک تو ہم مکہ نہیں فتح کر پا رہے، اتنا ٹائم ہو گیا، اور جزیرۃ العرب سے نہیں نکل پا رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے سارے کام ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے. بڑے صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے، لیکن جو جہاں تک بھی پہنچا اس راستے میں وہ چلتا رہا. رابطو، لگے رہو اس کام میں. آخر جا کر اس کا نتیجہ نکلے. اس بشارت کے 20-25 سال بعد جا کر روم فتح ہوا، فارس فتح ہوا، اور تقریباً 70-80 سال بعد جا کر روم کی سلطنت ٹوٹی. صحابہ کرام اس وقت تک لگے، کوئی 120 سال کی عمر میں چل رہا ہے، کوئی 100 سال کی عمر میں چل رہا ہے. کوئی صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکل کر گئے، مکہ مکرمہ سے نکل گئے، ساری عمر واپس لوٹ کرنی ہے. کسی کا انتقال 60 ہجری میں ہو رہا ہے، کوئی 70 ہجری میں دنیا سے جا رہا ہے، لوٹ کر واپس نہیں گئے. اور کہاں تک آ کر قبریں بنائی. کابل تک تو 100% یقینی جو ہے وہ سند کے ساتھ موجود ہے کہ
یہ صحابہ کرام کی قبر ہے. آگے کتنا چار سدہ کے علاقے میں، ادھر سندھ کے علاقوں میں، کہاں بلوچستان میں کئی جگہوں پر روایات ہیں کہ صحابہ کرام کی قبور ہیں. لیکن کابل میں جو قبر ہے 100% حتمی اور یقینی بات ہے، تاریخ میں بالکل ان کے نام بھی محفوظ ہیں. اور ان میں کون کون لوگ ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 پوتے ہیں کابل میں قبر میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اور یہ بڑے بڑے صحابہ کرام کی اولادیں وہاں تک پہنچے یہ کام کرتے ہوئے، اور وہاں پر جا کر ان کی قبریں بنی. رابطو اس کام میں لگے رہو، تب جا کر اس کا نتیجہ نکلتا ہے.